الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ۔ حضرات گرامی، جس طرح پہلے سابقہ درس جو رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آقا نعمت، نبی رحمت، نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو موجودہ، گزرے ہوئے اور آنے والے یعنی مستقبل کے تمام علوم عطا فرمائے، اور یہ علم بھی آقا علیہ السلام کو عطا فرمایا کہ یہ مرنے والا حالت ایمان میں مرے گا یا کہ حالت کفر میں مرے گا، اور یہ مرنے والا کی موت کس طرح واقع ہو جائے گی۔ اور حدیث صحیحہ میں ان واقعات کا ذکر بھی ہے۔ وہ لوگ جو یہ کہتے کہ نبی علیہ السلام کو کسی چیز کا کوئی علم نہیں، تو بھئی پھر نبی کریم علیہ السلام نے جب لوگوں کے بارے میں خبریں ارشاد فرمائی کہ یہ آدمی خودکشی کر لے گا، فرمائی یہ دوزخی ہے، یہ جنتی ہے، تو پھر نبی علیہ السلام کی زبان ترجمان سے نکلے ہوئے وہ لوگ جس کے بارے میں حضور نے کہا یہ جنتی ہیں، وہ جنتی ہی ہیں، اور جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ترجمان سے نکل گیا یہ دوزخ میں جائے گا، تو وہ دوزخ میں جائے گا، یعنی دنیا کے نہیں۔ دیکھو، دنیا کے بعد موت آئے گی، اور موت کے بعد پھر قبروں سے لوگوں کو اٹھایا جائے گا، میدان حشر برپا ہوگا، پھر حساب کتاب ہوگا، اور پھر اللہ جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرے گا اس بندے کے لیے۔ تو نبی علیہ السلام جو وہ فیصلہ اس بندے کے حق میں ہونا ہے جنت و دوزخ کا، تو گویا کہ حضور علیہ السلام اس فیصلے سے بھی اللہ کی عطا سے آگاہ ہیں۔ اسی موضوع پر یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، کہتے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غزوہ حنین میں شریک تھے۔ جنگ حنین کے اندر ہم شریک تھے، آقا علیہ السلام بھی شریک تھے، صحابہ کی جماعت بھی ہے۔ وہاں ایک شخص تھا جس کا شمار مسلمانوں میں ہوتا تھا۔ یہ اس لیے کہا گیا کیونکہ آگے آ جائے گا اس حدیث پاک میں ہی، کیونکہ اس کی جو موت ہے وہ ٹھیک نہیں ہوئی۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اس کا شمار مسلمانوں میں ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا، ھذا من اہل النار، یہ دوزخی ہے۔ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی، لڑائی شروع نہیں ہوئی، مگر نبی علیہ السلام نے اس بندے کے بارے میں فرمائی یہ دوزخی ہے۔ اب باقاعدہ جب جنگ کا آغاز ہوا، لڑائی شروع ہوئی، وہ شخص بڑی بہادری سے لڑا، بڑی جرت کے ساتھ لڑا، بڑی دلیری سے لڑا، بڑی دلیری کے ساتھ زخمی ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کی خدمت میں اس کے بارے میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو آپ نے دوزخی کہا وہ تو اتنی جرت اور دلیری سے لڑ رہا ہے، وہ زخمی ہو چکا ہے۔ تو آقا علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ بڑا دلیری کے ساتھ لڑا ہے اور وہ لڑتے ہوئے مر چکا ہے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ دوزخی ہے۔ بعض صحابہ آپ کا فرمان کما حق کو سمجھ ہی نہیں سکے تھے، یہاں تک کہ کسی شخص نے آ کے اطلاع دی کہ وہ شخص ابھی مرا نہیں، وہ زخمی ہے، کہ وہ زخمی ہو چکا تھا۔ بعض صحابہ نے سمجھا کہ وہ مر گیا ہے، شہید ہو گیا ہے، لیکن ایک آدمی آیا، اس نے آ کے بتایا کہ ابھی تک وہ مرا نہیں ہے، وہ زخمی ہے۔
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو دیکھتے رہنا. رات کے جب آخری حصہ ہوا وہ زخموں کی تکلیف برداشت نہ کر سکا اور اس نے خودکشی کر لی. یعنی اپنے تلوار اور نیزے سے اپنے آپ کو خود مار لیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ لوگوں میں اعلان کرا دو اس بندے کے بارے میں جس نے خودکشی کی، جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے کہا یہ دوزخی ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا جو آگے حدیث کے الفاظ ہیں. بلال کو حکم دیا بے شک جنت میں مسلمان ہی داخل ہوں گے، اور بے شک اللہ اس دین کو فاسقوں کے ذریعے بھی تقویت عطا کر دیتا ہے. کبھی کبھی اللہ رب العالمین کسی فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے، کسی فاسق کے ذریعے بھی دین کو تقویت دے دیتا ہے. اسی طرح حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جس کے آخر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کوئی آدمی لوگوں کے ہاں اہل جنت جیسے عمل کرتا ہے، عمل اس کا اہل جنت جیسا ہوتا ہے لیکن وہ دوزخی ہوتا ہے، اور کوئی آدمی اہل دوزخ جیسے کام کرتا ہے لیکن وہ جنتی ہوتا ہے. اور ایک دوسری حدیث میں کہ ایک آدمی عمل کرتا ہے لیکن تقدیر غالب آتی ہے، جب تقدیر غالب آتی ہے وہ دوزخ میں چلا جاتا ہے. اور ایک عمل برے کرتا ہے مگر تقدیر غالب آتی ہے وہ جنت میں چلا جاتا ہے. اب اس احادیث پاک میں دو تین چیزیں ہیں. ایک تو کہ نبی علیہ السلام نے جنگ سے پہلے کا یہ دوزخی ہے خبر دی. نمبر دو اس کی موت جیسے ہوئی یعنی خودکشی، اسی حدیث پاک سے اس کی مذمت کی گئی. اور جو بندہ ایک بات یاد رکھو، جو بندہ خودکشی کو حلال سمجھ کے کرے وہ کافر ہو جاتا ہے. ایک بندے نے خودکشی کی مگر اس کو حلال نہیں سمجھا، فعل حرام سمجھا، اللہ کی نافرمانی سمجھا، تو وہ کافر نہیں ہے، وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، حرام موت کا مرتکب ہے. اگر اس نے اس کو حلال سمجھ کے کیا، خودکشی کو جائز سمجھ کے کیا، تو وہ کافر ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب کا مستحق ہے. دوسرا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں کون جائے گا، دوزخ میں کون جائے گا. حضور نے فیصلہ کر دیا کہ جنت میں کون جائے گا، صاحب ایمان جائیں گے. اور حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت غزوہ خیبر کے بعد ایک غلام رفع بن زید نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سامان کھولنا شروع کر دیا تو اچانک کہیں سے تیر آ کر اسے لگ گیا جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم نے عرض کی یا رسول اللہ اسے شہادت مبارک ہو. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں. جو چادر اس نے مال غنیمت سے حاصل کی ہے وہ اس کا حصہ نہیں تھی، وہی چادر اس کے اوپر آگ کی طرح جل رہی ہے. یعنی مال غنیمت سے جو اس نے سامان لیا جو اس کا حصہ ہی نہیں بنتا تھا وہ اس کے لیے قبر میں عذاب کا سبب بن رہی ہے. اور ایک شخص کے برے انجام کی خبر موجود ہے ان دونوں احادیث کے اندر کہ اس کا انجام کیا ہوگا، ان کا انجام کیسا ہوگا. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک دن سرکار ہمارے پاس تشریف لائے. آپ علیہ السلام کے ہاتھوں میں 2 کتابیں تھیں. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا دائیں ہاتھ والی کتاب میں رب العالمین کی طرف سے تمام اہل جنت کے نام ہیں،
ان کے آباء و اجداد کے نام ہیں، ان کے قبائل کے نام ہیں، اور آخر میں جو میزان لگائی گئی ہے اس میں نہ اضافہ ہوگا نہ کمی ہوگی، اور بائیں ہاتھ میں اللہ رب العالمین نے جو کتاب دی ہے اس کے اندر اہل جہنم کے نام ہیں، ان کے آباء و اجداد کے نام، ان کے قبائل کے نام، اور آخر میں جو میزان جو ترازو لگائی گئی ہے اس میں نہ اضافہ ہوگا نہ کمی ہوگی۔ جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث ہے۔ تو پتہ یہ چلا اس حدیث سے کہ اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ تمام نام بمائے آباء و اجداد قبائل کے ساتھ عطا فرما دیے کہ جو جنت میں جائیں گے اور دو جہنم میں جائیں گے۔ ان تمام چیزوں کا علم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرما دیا۔ بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ تو یہ بندہ کیا، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ نے باخبر بنایا، اپنی امتی کے ہر عمل سے میرا محبوب باخبر ہے۔